براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان مشرکین کی طرف جن سے آپ نے عہد کیا تھا، یعنی وہ مشرکین جن سے عہد تو کیا تھا مگر اس عہد کا کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، وہ والے مشرکین مراد ہیں، اور وہ جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں ہے وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، میں نے جو مشرکین کی 4 قسمیں بیان کی تھیں، آخری 2 قسم اس پہلی آیت کا مصداق ہیں، تو ان کے بارے میں اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اللہ اس کے رسول کا برات کا اعلان ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تم سے، لیکن 4 مہینے کی پھر بھی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے تک تم زمین میں چلو پھرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یقین رکھو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، یعنی دنیا میں تو تمہیں امن دیا جا رہا ہے 4 مہینے تک، حرم میں چل پھر سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد کوئی نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو لیکن اللہ کو نہیں ہرا سکتے، یعنی اسلام نے تو، مسلمانوں نے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں امن دے دیا اللہ کے آرڈر پہ، 4 مہینے تک مسلمان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تمہاری طبعی موت واقع ہو گئی تو آخرت کا عذاب ملے گا، اللہ کو تم بہرحال نہیں ہرا سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، آخرت میں عذاب ہوگا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج کے جو بڑا حج جو ہے، عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے، حج اصغر، اور جو فرض حج ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ لوگوں میں جہالت ہے، لوگ سمجھتے ہیں جمعے کے دن جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہوگا، یہ غلط ہے، تو ہر فرض حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ تو حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین کی طرف سے بری ہیں، یعنی یہ اعلان ان مشرکین کے بارے میں کیا گیا تھا حج کے موقع پہ حضرت ابو بکر کی زبان سے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو مشرکین کی پہلی قسم تھی، اور وہ بھی جن سے جو ہے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا مگر وہ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو رہی تھی، تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں اعلان ہے حج کے موقع پہ کہ اب آپ سے ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی توبہ کر لو گے تو مسلمانوں والے سارے حقوق ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم ابھی بھی توبہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یقین کر لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، یعنی یہ تو دنیا میں ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں وہ مشرکین اس براءت سے مستثنیٰ ہیں، یعنی عام اعلان تو کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں اب ہماری ان سے لڑائی ہے، جہاں پائیں گے جس کو چاہیں گے قتل کر دیں گے، لیکن اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے تم سے عہد کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، لیکن تم سے اس عہد میں کمی کوتاہی نہیں کی، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کر رہے ہیں وہ۔ تو ایسے مشرکین کے بارے میں کیا ہے جو ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، کیونکہ یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ جب مسلمانوں کے حلیف ہو تو ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنا۔ تو خلاصہ یہ کہ مشرکین کی وہ قسم جنہوں نے ایگریمنٹ کیا اور وہ اپنے ایگریمنٹ پر اب تک قائم بھی ہیں، تو وہ مستثنیٰ ہیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے براءت کا اعلان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک ان کے ایگریمنٹ کو تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ 9 مہینے کی مدت باقی تھی، جیسے کہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے، تو 9 مہینے تک انہیں بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ عام مشرکین کا حکم کیا ہے؟ یعنی 3 طرح کے ہو گئے نا، وہ مشرکین جنہوں نے صلح حدیبیہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان سے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کو تو 9 ہجری میں جو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا تو بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اور جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا یا عہد تھا مگر اس کی مدت متعین نہیں تھی، ان مشرکین کو بتایا گیا کہ 4 مہینے کے بعد ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے۔ اور مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جس کو میں نے دوسرے نمبر والی قسم بیان کیا، کہ جن سے ایگریمنٹ ہے اور وہ ایگریمنٹ میں پورا بھی اتر رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، تو 9 مہینے باقی ہیں، تو 9 مہینے تک تمہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان سے مدت پوری کی جائے گی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو تقوی یہی ہے کہ جو مشرکین، جس مشرک سے آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے آپ اس ایگریمنٹ کی پابندی کریں، تو تقوی کا تقاضا یہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں، معاہدے کی پورا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب اشہر حرم ختم ہو جائیں، کیا مطلب؟
جو پہلی قسم تھی نا جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی تھی، ان سے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. جیسے پہلی آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسول، دوسری آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے ان سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ہم جہاں پائیں قتل کر دیں گے. لیکن ایک وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اعلان ذی الحجہ میں ہو رہا ہے، اور ذی الحجہ عرب میں محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھا جاتا تھا. ذی الحجہ بھی محرم بھی، 4 محترم مہینے تھے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو محرم کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا. ان کے لیے 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے ان کے لیے تو اصل حکم یہی ہے ابھی قتل کرو جہاں پاؤ. لیکن عرب میں چونکہ حرم کے محترم مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے تو اسلام بھی اسی کلچر کی رعایت کر رہا ہے، اور اسلام بھی صحابہ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کی رعایت کریں. تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کو حضرت ابوبکر اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی کیا اعلان کر رہے ہیں کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. یہ 9 ذی الحجہ کو حضرت ابوبکر اعلان کر رہے ہیں، لیکن اعلان کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہماری تلوار تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، اشہر حرم کے احترام میں ہم قتل نہیں کر رہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. ان مشرکین سے کون سے مشرکین مراد ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں معاہدے کو توڑا ہے، وہ مرادیں یاد رکھیں. باقیوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ باقیوں کے بارے میں حکم ہے کہ جنہوں نے عہد نہیں توڑا تو ان کی 9 مہینے والی مدت پوری کرنی ہے، اور جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا ان کو 4 مہینے کی مہلت دینی ہے، جو پیچھے بیان ہو چکا ہے. تو 4 قسم کے مشرکین دماغ میں رہیں گے تو یہ پوری آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی محرم کا اختتام ہو جائے اور ربیع الاول شروع ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. کون مشرکین؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے، اور ایسے پکڑو. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو بھی، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا حصار بھی کرو، چاروں طرف سے گھیرو بھی ان کو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو، یعنی چن چن کے ان کو پھر تم ان کو قتل کرو. فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، یعنی اسلام کی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو. یعنی ان میں جو اسلام قبول کر لے گا تو مسلمان کی تلوار اس پہ نہیں چلے گی. ان اللہ غفور رحیم، اے اللہ ایسا حکم تو کیوں دے رہا ہے کہ اتنے انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی اور عہد کی خلاف ورزی کی، اب بھی ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب چاروں قسم کے مشرکین کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ مشرکین تو ایسے ہیں جو حرم محترم مہینے گزرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے ان کو قتل کریں. کچھ مشرکین ایسے ہیں کہ 9 مہینے کی مدت کے بعد آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں. کچھ مشرکین ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم دیا 4 مہینے تک وہ چلیں گے پھریں گے، 4 مہینے بعد آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر وہ حرم میں رہے. یہ خوب سمجھ لیں. تو ان سب کے بارے میں قاعدہ بیان کیا کہ ان کو قتل کرنا ایک صورت ایسی ہے جس میں ان کو قتل کی آپ کو اجازت نہیں ہے، چاہے مدت پوری ہو چکی ہو. وہ کیا ہے؟ ان احد من المشرکین استجارک، مشرکین میں کوئی آپ سے پناہ لینا چاہے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، مدت پوری ہو گئی لیکن ابھی یہ نہیں کہ مسلمان نے اس کو دیکھا اور قتل کر دیا، نا وہ خود آ گیا اور آیا اس نیت سے کہ بھئی میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسلام کو سمجھنے کا موقع دیں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کو موقع دیں گے، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دیں، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. یہاں کلام کو سننے کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اور بھی جو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں، یہ کنایا ہے قرآن سننے سے، یعنی قرآن سننا کنایا ہے اس سے کہ اسلام سمجھنے کا اس کو اگر موقع چاہیے تو وہ موقع اس کو دیا جائے گا. ثم ابلغہ مأمنا، وہ اس کو اللہ کا کلام بھی سنایا جائے اور جو بھی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنے کا موقع دیا جائے گا. ایسے مشرک کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، وہ بھی مستثنی ہے. تو ثم ابلغہ مأمنا، اس کو اللہ کا کلام سنا کے پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، جہاں وہ یہ کہے کہ بھائی میں یہاں سیو ہوں اور مجھے کوئی کسی کی تلوار مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد اس کی مرضی، ایمان لائے نہ لائے، ایمان لے آیا تو ہمارا بھائی، یا نہیں لایا تو دوبارہ اگر ہمارے پکڑائی میں آ گیا تو مار دیں گے ہم اس کو. تو کیوں اللہ کہتے ہیں یہ ہم اس لیے یہ مستثنی کر رہے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، یعنی ان میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، قرآن انہیں کبھی سنا نہیں ہے. تو اس لیے تمام مشرکین
کو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ 9 مہینے بعد تو کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہے جس کا قتل مسلمانوں کے لیے حلال نہ ہو. ہاں اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ کوئی مشرک اگر آپ کے پاس خود سے چھپ چھپا کے پہنچ گیا اور آ کے بتاتا ہے کہ بھائی میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا ہوں, تو اس کو آپ اسلام سمجھائیں گے, قرآن بھی سمجھائیں گے, اور پھر اس کو, کیونکہ وہ خود آیا ہے, آپ کو نہیں ملا, وہ خود آیا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں اخلاص ہے, اسلام سیکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے, نہیں لائے تو وہ جہاں جانا چاہے اس کو چھوٹ دے دی جائے گی, چلا جائے. بھائی ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام آ جائے اور وہ کل اسلام قبول کر لے, نہیں قبول کرتا تو دوبارہ پکڑائی میں آ گیا تو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا, تھوڑا سا پیچیدہ رکوع ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی ہے اس رکوع کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اهدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے رستے چلا